میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی، جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں، اقلیت بن کے رہے، کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی۔ تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے کی؟ کہ ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں مرزائیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہیں، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آگ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور کام شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات؟ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بے ایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ۔ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ مان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی
جو تھے وہ خطیب تھے, ملازم تھے, انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا, نکالنا نوکری سے تو نکال دو. اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر, یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نا, ایمان نہیں بیچنا. گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے, پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا. اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا. تو بھائی اپنی قبر اشر کو, جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ختم ہو گئی بات. جو مرضی کو کہتا پھر, عقیدہ مضبوط زبردست, ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں. سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ. ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے. جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے, جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی. حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے, پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں. لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب, اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے, ادھر قادیان کا رہنے والا, اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو. چلو پورا نہ مانو, ذلی مان لو, بروزی مان لو, کوئی حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے, ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے. میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے, نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی, انوکھی بات. ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح, ملے تو صحیح. آپ فرمانے لگے دفع کرو, جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا, پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا. ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں. ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی. اور سن لیں, یہ یاد رکھیں بات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا, تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا, یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا, کوئی معجزہ, تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل, کیا ضرورت پڑی تھی, کیوں تو نے ایسا کہا. اتنا متفق کا عقیدہ ہے کہ تو مانگ, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا, یہ بھی تیرے لیے جائز ہے. صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا. طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول. اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا, رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا. اللہ ایک, قرآن ایک, اسلام, نبی ایک, باپ, استاد. کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت, کیسے لوگ مداخلت کر لیتے فٹافٹ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ, حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے, تدریس ہوتی تھی. خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف, درس قرآن, درس حدیث دیتے تھے. یوں بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے. ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے, بڑی تازگی, بڑا پیار, بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے, ماتھا چوما, پیار ہوا. 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت, بڑی خوبصورتی, بڑی رانائی, بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد, تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی, فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے, مجھ سے ملنے آتے اکثر, اور ابھی گلی میں ہوں گے, کسی نے ملنا ہے تو مل لو. دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے, بھاگے گئے. پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میر علی تم نے نہیں ملنا؟
کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے, اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں. جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا, پانے پاویں سونے ملن ہزاراں, اسا نہیں یار بٹونا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں, توجہ نہیں, خیال نہیں. اس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا, کوئی معجزہ دکھا, وہ بھی دائرہ اسلام سے یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی, 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں. کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے, لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے, پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں, میں آخری نبی ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں, فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا, بڑا حسین, بڑا خوبصورت, ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے, پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے, ایک اینٹ کی جگہ. اب جو آدمی بھی آتا نا, گھومتا دیکھتا مکان, اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان, پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے, پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی, اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں. مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا. یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے, سب کے لیے رحمت بن کے آئے. دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے. اب کسی اور کی گنجائش ہے, ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے, اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں, اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے, جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے, گنجائش ہے. اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے, 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, 30. لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. 30 کے قریب. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہے. روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے. بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے. مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا. وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے. بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم نے منع فرمایا, فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. حضور اور اس کی وجہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام۔ حضور کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر گئے؟ اس آزمائش سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی۔ اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے، اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے۔ ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا، 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے۔ اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے۔